بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین۔ ذرا خود سے ایک سوال کریں، جو کتاب ہم روز پڑھتے ہیں جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کیا وہ واقعی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے یا یہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے جو ایک انسان نے لکھی؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی کتاب نہ ہو تو ہمارا دین، ہماری عبادت اور ہماری پوری زندگی کا کیا ہوگا؟ اگر واقعی یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال صرف علم کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ایمان اور نجات کا سوال ہے۔ قرآن کریم اپنے بارے میں خود ایک دعویٰ کرتا ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید صرف یہ نہیں کہتا بلکہ ایک چیلنج بھی دیتا ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندے کے اوپر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اور یہ چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کو دیا تھا۔ 1400 سال گزر گئے لیکن آج تک کوئی یہ چیلنج پورا نہ کر سکا۔ قرآن کا محفوظ ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی قرآن کا ایک لفظ بھی تبدیل نہ کر سکا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ایسی کتاب کیسے لا سکتے ہیں جو سائنس کے اشارے دیتی ہو، تاریخ کو بھی بیان کرتی ہو، قانون بھی بیان کرتی ہو اور دلوں کو بھی بدل دیتی ہو؟ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اس قرآن کریم کو خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یعنی سب سے بہترین تعلیم قرآن مجید کی ہے اور سب سے بہترین معلم قرآن کریم کا معلم ہے۔ اگر یہ عام کتاب ہوتی تو اس کی یہ فضیلت نہ ہوتی۔ قرآن کریم کا دلوں کے اوپر جو اثر ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی صرف ایک آیت سن کر بدل گئی؟ گناہگار نیک بن گئے، ظالم نرم دل ہو گئے، بے سکونوں کو اطمینان اور سکون آ گیا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے تو پھر اس کو نظر انداز کرنا، نہ سمجھنا، عمل نہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عدالت میں ایک رٹ دائر کریں گے کہ اے رب، یہ جو قوم ہے انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالا تھا۔ قرآن مجید کے بارے میں شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شک اس لیے پیدا ہوتا ہے
کہ علم کی کمی ہے، غلط ماحول ہے اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ جب اس قسم کے حالات آ جائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور معنوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کسی کے دل میں قرآن مجید کے بارے میں شک آئے تو وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور یہ تعلق کیسے بنے گا؟ جب ہم روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، کیونکہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو صرف کتاب اللہ کا درجہ ملا تھا۔ واحد ایک قرآن مجید ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اگر ہم نے اسے پہچان لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔